الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے محترم مکرم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت، بندگی، اطاعت اور فرما برداری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی عبادت، بندگی، اطاعت، فرما برداری کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری، اطاعت کریں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان دنیا میں رہ کر ایسے کام کر جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس سے خوش اور راضی ہو جائے، اور انسان کو چاہیے کہ جس طرح وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، تو وہ اپنی اولاد کے لیے دن رات ایک کر کے مال و دولت اکٹھا کرتا ہے اور بینک بیلنس بناتا ہے، گھر، گاڑی، بنگلہ چھوڑ کر جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جانا ہے تاکہ میں مر جاؤں تو میری اولاد راحت سکون والی زندگی گزار سکے، میرے ماں باپ راحت سکون والی زندگی گزار سکیں، میرے بہن بھائی راحت اور اطمینان والی زندگی گزار سکیں۔ تو جس طرح ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نیک عمل وہ ہوتا ہے جس کا ثواب انسان کو وقتی طور پر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ادا کی تو اس کا ثواب بھی مل گیا، روزے رکھے ان کا ثواب مل گیا، حج کیا اس کا ثواب مل گیا، اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے ایسے اعمال دنیا میں کر جائے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع، ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ پہلے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اب وہ نہیں کر سکتا۔ پہلے روزے رکھتا تھا، اب وہ نہیں رکھ سکتا۔ مر گیا، اعمال منقطع، ختم ہو جاتے ہیں، ان کا انسان کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین کام اگر انسان دنیا میں کر گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات
اس کا ثواب، وہ مر بھی جائے گا، دنیا چھوڑ بھی جائے گا، لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 ارشاد فرمایا صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، فلاحی ادارہ بنوا دیا، ہسپتال بنوا دیا، تو فرمایا صدقہ جاریہ کر گیا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک شخص تھا، اس کو انگور بہت پسند تھے، بہت امیر آدمی تھا، وہ رستے سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ انگوروں پہ پڑی، اس نے اچھے انگور اپنے خادم نوکر کو لے کر، ملازم کو لے کر دیے کہ یہ میرے گھر پہنچا دو۔ شام کے وقت جب وہ کام کاج سے فارغ ہو کے گھر پہنچا، دسترخوان لگ گیا۔ اب وہ دسترخوان پہ بیٹھا تو کھانا تو موجود تھا، لیکن انگور موجود نہیں تھے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ وہ انگور کہاں ہیں؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ کچھ بچوں نے کھا لیے، کچھ ہم نے کھا لیے، اس لیے وہ بچے نہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے معاملات انسان کی زندگی میں رونما فرما کر اس کی ہدایت نیکی کے رستے کی طرف کر دیتے ہیں۔ وہ شخص کھانا کھائے بغیر دسترخوان سے اٹھا، اس نے پیسے لیے اور سیدھا ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے کوئی اچھی سی جگہ دکھاؤ۔ تو خیر ایک جگہ اس کو پسند آئی، اس نے ٹھیکیدار کو بلایا، ٹھیکیدار سے کہا کہ اس جگہ مسجد بنانی ہے اور ابھی سے ہی اس کا کام شروع کرو۔ ٹھیکیدار نے مزدوروں کو بلایا اور وہاں کھدائی شروع کروا دی۔ اب جب اس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد کی کھدوائی شروع ہو گئی ہے تو یہ اپنے گھر واپس آیا اور گھر والوں نے پوچھا کہ آپ آج کھانا کھائے بغیر ہی اٹھ کے چلے گئے، کہاں گئے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اپنے رہنے کی جگہ کا انتظام کرنے گیا تھا، اپنے کھانے کی جگہ کا انتظام کرنے گیا تھا۔ گھر والے کہنے لگے ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، رہتے تو آپ اسی گھر میں ہیں، کھاتے بھی یہاں پر ہیں، تو آپ کہاں گئے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے میری زندگی میں میرے لیے انگور نہیں رکھے، تو اگر میں مر گیا تو آپ میرے مال کو میرے لیے کس طرح خرچ کرو گے؟ آج تم نے انگور سارے کھا لیے، کل کو مال بھی تم سارا کھا جاؤ گے اور مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر جاؤں۔ تو انسان کو یہی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسے کوئی کام کر جائے کہ اس کی اگلی زندگی آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ جاریۃ، اس صدقہ جاریہ کر گیا، یہ مر بھی جائے گا، لوگ نماز پڑھیں گے، مسجد بنوا دی تھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، مدرسہ بنوا دیا طلباء پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، احادیث پڑھتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور نمبر 2 ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم سکھا گیا جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو، کسی کو نماز سکھا دی، قرآن سکھا دیا، تفسیر لکھ گیا، حدیث پاک کی شرح لکھ گیا، احادیث لکھ گیا، کوئی ایسا علم لوگوں کو دے گیا جس سے لوگ نفع اٹھائیں، تو اس شخص کو بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کو نماز سکھا دی، اب یہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ نماز پڑھے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ گیا،
نیک اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہمارا نیک اولاد چھوڑ گیا تو نیک اولاد اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے گی، پڑھ کے بخشے گی، والد والدہ کے لیے خیرات صدقہ کرے گی، ان کے لیے ان کے نام کی مسجد بنوا دے گی، مدرسہ بنوا دے گی، ہسپتال بنوا دے گی، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور فائدہ والدین کو بھی پہنچتا رہے گا، ثواب والدین کو بھی پہنچتا رہے گا۔ اس لیے یہ سوچا کریں، اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کریں کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور ہم اپنے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ اس لیے اولاد پر بھروسہ نہ کریں، بیوی پر بھروسہ نہ کریں، کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ والدین دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے نامہ اعمال کا جو کھاتا ہے نیکیوں والا اس کو جاری رکھے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ والا کام کر کے چلے گیا دنیا میں، کسی گناہ والی چیز کی بنیاد رکھ دی، سینما بنوا دیا یا کوئی اور چیز بنوا دی، تو اس کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں چڑھتا رہے گا۔ اس لیے نیک اعمال کریں بھی اور ایسے کر کے جائیں کہ ان کا ثواب ملتا رہے، اور اپنے لیے بھی سوچیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔